الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والو تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو. کیوں دوستی نہیں کرنا ہے؟ کہ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو وہ بھی انہی کے ساتھ، انہی کا جیسا ہو گیا، انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی معلوم یہ ہوا اس آیت سے کہ جو لوگ ظالم ہیں، ان ظالموں سے کوئی آدمی دوستی کرتا ہے تو یہ بھی ظالم ہی ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور یہ آدمی گمراہ ہو چکا ہے. اب یہ آدمی گمراہ ہو چکا ہے تو ایسے آدمی کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو آج جو ہے 23 تاریخ ہے، 23 دسمبر ہے. اب 2 دن کے بعد 25 دسمبر آتا، جس کو مسلمانوں نے بھی تیاری کی ہے. چلو وہ تو ان کا مذہب ہے، اپنے مذہب میں کوئی کچھ بھی کرے. لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ کوئی آدمی ہمارے مذہب کو فالو کرنے تیار نہیں ہے، لیکن مسلمان ہر مذہب کو فالو کرنے تیار ہے، ہر مذہب کو. کبھی دیکھا آپ نے کسی عیسائی نے رمضان میں روزے رکھے ہوں؟ کوئی عیسائی ایسا بھائی میں رمضان کے 30 روزے رکھتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی ہوگا، کیونکہ ان کی ہمت کی بات نہیں ہے. روزے تو وہی رکھ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ہمت دے، قوت دے، اور جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی وہی کر سکتا ہے. تو کسی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بھئی کسی عیسائی نے روزے رکھے ہوں، یا کسی عیسائی نے قربانی کر دی. بھئی ایک عیسائی آیا، اس نے قربانی کر دی، قربانی کا حصہ لے لیا. یا کوئی عیسائی آیا، کرسچن آیا کہ اس نے جو ہے اب اس مہینے کی زکوٰۃ ادا کر دی، فطرہ دے دیا. یعنی وہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن مسلمان سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی کوئی اور دوسرے مذہب کا ہمارے مذہب کو فالو کرنے تیار نہیں ہے، لیکن ہم ہر مذہب کو فالو کرنے تیار ہیں. یعنی اب مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جو چھوٹے بچے رہتے ہیں نا دودھ پیتا، اس کو سمجھایا جاتا ہے بھائی یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر یہ ہے، تجھے اس گھر نہیں جانا ہے. تو اسکول کو جب جائے گا تو اس گھر کو آئے گا، تیری امی وہ نہیں ہے برقعے والی، تیری امی یہ ہے. برقعے والی 10 عورتیں ہیں تو اس کو بتایا جائے گا بھائی یہ تیری امی ہے، تیری امی کا برقعہ یہ ہے. تو جس طرح اس کو بتایا جاتا ہے بھائی تیری چپل یہ ہے، تیرے کپڑے یہ ہیں، تیرا ٹفن یہ ہے، اسکول کے چھوٹے بچوں کو اسی طرح مسلمان جس کی عمر 50-60 سال اس کو بھی سمجھایا جاتا ہے بھائی تیرا اسلام یہ ہے، تیرا دین یہ ہے، تیرا مذہب یہ ہے، تیرا مذہب یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے. کب تک سمجھائیں، سمجھ میں نہیں آتا. تو اب 25 دسمبر جو 25 دسمبر ہے اس کو کرسمس ڈے ہے، کرسمس ڈے. تو وہ تو ان کا مذہب ہے، ہمارا خطاب ان سے نہیں ہے. بھئی وہ ان کا اپنا مذہب ہے، جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. نہ ہم ان کو روک رہے ہیں، نہ ٹوک رہے ہیں، نہ منع کر رہے ہیں. نہ ہمارا ان سے خطاب ہے، نہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں. وہ ان کا مذہب ہے. جو جس اب ہولی ہے، دیوالی ہے، جتنے بھی مذہب ہیں وہ ان کے اپنے مذہب ہے، ان سے ہمیں نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے. خوشی سے مناؤ، خوب مناؤ، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. اگر ہمیں شکایت ہے تو مسلمانوں سے شکایت ہے کہ مسلمان اپنے مذہب کو بھول چکے ہیں. جب آدمی اپنے مذہب کو بھول جاتا ہے تو وہ دوسرے کے مذہب کو فالو کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پہلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے. جیسا وہ داڑھی رکھتے ہیں تم بھی ایسے داڑھی رکھو گے، جیسے وہ کپڑے پہنتے ہیں تم بھی ایسے کپڑے پہنو گے. تو جیسا وہ کام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کرو گے. اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر وہ بل میں گھسیں گے نا، بل میں، گوہ کا بل، چوہے کا بل، جو بل ہوتے ہیں،
اگر وہ بل میں بھی گھسیں گے، سوراخ میں گھسیں گے، تم بھی ان کے ساتھ سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کی تو بات نہیں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا قال فمن، پھر میں کس کی باتیں کر رہا ہوں؟ انہی کی تو بات کر رہا ہوں میں انہی کی تو بات کر رہا ہوں، یہود و نصارہ کی۔ تم ان کی پیروی کرو گے، تم ان کے طریقے کو اختیار کرو گے، ان کے بنائے ہوئے راستے پر چلو گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں انہی کی باتیں کر رہا ہوں جو یہود و نصارہ ہیں۔ تو آج ہمارا بھی ابھی یہ عیسائیوں کا ہے۔ اب عیسائی کون ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ اور 25 دسمبر کو پوری دنیا کے اندر جو چھٹی ہوتی ہے نا، اس چھٹی سے بھی آج ہمارے لوگ بہت متاثر ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہے نا، ابھی دیکھو ہر تہوار کی پوری دنیا میں چھٹی نہیں ہوتی۔ یہ ایسی ہے 25 دسمبر کا تہوار ایسی عید ہے کہ اس کو پوری دنیا کے اندر چھٹی ہوتی ہے۔ جب پوری دنیا کے اندر چھٹی ہوتی ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا فیسٹیول ہے، یہ ہماری عید ہے۔ تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، اور اب ایک آدمی یہ سوال کرتا ہے بھئی ہم نے اگر منا لیا، کیک کاٹ لیا تو کیا ہوا؟ کوئی تو ایسی بڑی بات نہیں ہے نا۔ تو ہر تہوار کا، ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ہر عید ہے جو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہر چیز کا، ہر تہوار کا، ہولی ہے، دیوالی، جتنے بھی سنسکرانتی جتنے بھی ہے، ان کے ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اب جو آدمی یہ بولے مجھے پتہ نہیں ہے، منا لیا تو کیا ہوا، تو اس آدمی کو یہ کہا جائے گا بھی پتہ کرو پہلے 25 دسمبر کئی کو منا رہے ہیں، پہلے پتہ کرو۔ جب آپ پتہ کریں گے، معلومات کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا آپ کو۔ اٹھانے کے بعد ٹھیک ہے، اب 300 سال کے بعد، 300 سال تک کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے نہیں منایا، کیونکہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ یہ برتھ ڈے ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اس کی خوشی میں انہوں نے اپنا تہوار ہی بنا لیا۔ اور جو بائبل ہے، وہ بائبل کے اندر کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ پوری دنیا کے یہودی اور نصارہ کو چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے یہودی نصارہ کرسچن بتا نہیں سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ تاریخ تو دور کی بات ہے، دن بھی دور کی بات ہے، مہینہ اور سال بھی طے نہیں ہے کہ کون سے مہینے میں پیدا ہوا، کس سال میں پیدا ہوا، کہاں کب پیدا ہوئے، کسی کو نہیں معلوم۔ بائبل میں بھی یہ نہیں ہے۔ تو 325 سال گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا کے 325 سال گزر گئے، تو کوئی نہیں مناتا تھا۔ تو ایک روم کا بادشاہ تھا، قسطنطین اس کا نام تھا۔ اب وہ پہلے بت پرست تھا، بتوں کو پوجتا تھا، تو وہ کنورٹ ہو کے عیسائی ہو گیا۔ اب جو وہ عیسائی ہوا تھا تو بادشاہ، اب اس نے سوچا کہ میں عیسائیوں کو کیسے اپنی طرف مائل کروں، کہ ایسا کیا ہو کہ میری سرکار بہت دن تک رہے، کہ ایسا میں کیا کروں۔ تو اس نے ایک چال چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ ماننے والے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ختم ہو رہی ہیں، تو یہ کرنا چاہیے کہ سب لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جمع کرنا چاہیے۔ اب اس کو کیا بولتے ہیں کرسمس کو؟ کرائسٹ ماس۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، کرائسٹ ماس۔ کرائسٹ بولے تو عیسیٰ علیہ السلام مسیح، اور ماس بولے تو جمع ہونا۔ تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اجتماع کرنا، جمع ہونا، ان کی ولادت کے لیے خوشی منانا، تو یہ ہے کرائسٹ ماس، کرسمس کا مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونا۔ تو اس بادشاہ نے یہ کوشش کی بھائی سب لوگوں کو جمع کیا جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر سب کو جمع کریں۔ تو اس نے سب کو جمع کیا، بھائی سب جمع ہو جاؤ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ختم ہو رہی ہیں، کوئی ان کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہے، تو سب جمع ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ان کی زندگی کے بارے میں کوئی آدمی پادری جو ہے پڑھ کے بتا دے گا، بات ختم۔ تو 325 سال تک کسی نے نہیں منایا۔ اب 325 سال کے بعد اس نے شروع کیا عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانا۔ اس کے بعد بہت دن تک یہ چلتا رہا، اور بعد میں جو ہے وہ بادشاہ ختم ہو گیا تو انگلینڈ کی حکومت آئی، وہ نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو بالکل بند ہی کر دیا کہ کوئی منانا نہیں ہے، بالکل انہوں نے تو کہہ دیا کہ بائبل کے خلاف ہے، انجیل کے خلاف ہے، منانا ہی نہیں ہے۔ بیچ میں 50-60 سال تک بند رہا، لیکن پھر سے ان کی حکومت آئی دوبارہ، پھر سے انہوں نے شروع کر دیا۔ پہلے کس لیے جمع ہوئے کہ بھائی سیرت کا آغاز ہوگا، صرف تعلیمات، ان کی جوانی، ان کا بچپن کس طرح پیدا ہوا، سب یہ بات ہوں گی۔ پھر بعد میں لوگ بور ہو گئے، بھائی کب تک بات سنیں گے، بھائی کچھ تو بھی ناچ گانا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ناچ گانا شروع ہوا، اب کب تک ناچ گانا سنیں گے بھائی، کچھ تو بھی شراب رہا، تو پھر شراب شروع ہو گئی، پھر زنا شروع ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں
بائبل کو بھی بدنام کر رہے ہیں، پورے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ یعنی اب کرسمس کا مطلب یہی ہے کہ شراب پی جائے، زنا کیا جائے۔ برطانیہ کے اندر پچھلے سال سروے ہوا، برطانیہ کے اندر، یہ برطانیہ کی رپورٹ ہے کہ گئے سو سال صرف 25 دسمبر کو 30 ارب کی شراب بکی وہاں پر۔ 30 ارب کتنے ہوتے ہیں؟ آدمی حساب لگائے تو حیران ہو جائے۔ ایک دن کی کہانی ہے برطانیہ کے اندر، اور اب تو دن پہ دن بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک دیش کا ہے، اور آپ کتنے بھی دیش ہیں، اب جتنے دیش ہیں عیسائیاں رہتے ہیں ان کا حساب لگا کر دیکھیں آپ کہ 25 دسمبر کو کتنی شراب پی جاتی ہے اور کتنے قتل عام کے، کتنے زنا کے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ پیپر اٹھا کر دیکھیں، معلوم ہو جائے گا، سروے کر کے دیکھیں، سرچ کر کے دیکھیں، اس کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں۔ تو اب شراب کا نام، زنا کا نام، قتل کا نام، مار کٹائی کا نام، عیاشی کرنے کا نام کرسمس ڈے ہو گیا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ حالانکہ کرسمس ڈے کو اگر منانا ہے آپ کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بتایا جائے لوگوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے۔ تو اب ساری خرافات کا نام کرسمس ڈے ہے۔ تو پہلے وہ اس بادشاہ نے شروع کیا 325 کے اندر، بس اس کے بعد سے شروع ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا ہے۔ انجیل میں ابھی شراب پی رہے ہیں، انجیل میں 38 جگہ پر موجود ہے کہ شراب حرام ہے، بائبل میں موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بائبل ہندوستان کی الگ ہے، امریکہ کی الگ ہے، فرانس کی الگ ہے، آسٹریلیا کی الگ ہے، نیو یارک کی الگ ہے۔ اب ہر دیش کی الگ بائبل ہے۔ کئی بولے تو جو اپنی پسند کی بات تھی وہ تو ٹھیک ہے، جو اپنی پسند کی بات نہیں تھی پیج پھاڑ کے پھینک دیے۔ لیکن صرف دنیا کے اندر کوئی ایسا کلام ہے تو صرف وہ قرآن ہے کہ آپ دنیا میں کسی کونے پر بھی چلے جاؤ، دنیا کے آخری کونے پر چلے جاؤ تو آپ کو قل هو اللہ احد ہی پڑھنے والا ملے گا۔ قل هو اللہ احد کے بعد اللہ الصمد ہی پڑھنے والا ملے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی قل هو اللہ احد کے بعد ولم یکن لہ کفوا احد بول دے، یا ہم نہیں بول سکتے۔ ہم بولے تو ہمارے کو ایک وہ آدمی جو بیچارہ جمعہ پڑھتا ہے وہ ہماری گریبان پکڑ لے گا، بھئی تو نے غلط پڑھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ پوری دنیا میں ایک ہی ہے قرآن، آپ کہیں بھی چلے جاؤ ایک ہی قرآن ہے۔ جس جملے کو الحمدللہ رب العالمین آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھ کر دیکھ لیں، یعنی جس کو ہندی نہیں آتی اور جو بالکل عجیب بھاشا بولنے والا ہے، انگلش بھی اس کی ایسی ہے ٹیڑھی میڑھی ہے، اس کو بھی آپ پوچھ کے دیکھیں وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھے گا۔ لیکن بائبل جو ہے وہ یہاں کی بائبل الگ ہے، وہاں کی بائبل الگ ہے، ہر جگہ کی بائبل اپنی طرف سے انہوں نے بنا لی ہے، بائبل کو بدل دیا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اصلی بائبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھولیں گے اور پوچھیں گے تو اصلی بائبل تو یہ تھی، اور جن لوگوں نے بائبل میں سے پیج پھاڑ کر رد و بدل کری ہے ان سب کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے چٹا کھلے گا۔ تو 38 مقام پر 38 جگہ پر بائبل کے اندر یہ ہے کہ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ آج خنزیر کو کھانے والے سب سے زیادہ عیسائی ہیں اور شراب پینے والے سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ اب لیکن مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ منا رہے کیوں ہیں، کیا بتا ہے، وجہ کیا ہے۔ اب ہماری سوچ کیا ہے، میرے کو سب معلوم ہے بھائی، میرے کو سب پتہ ہے۔ یا کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی منا لی تو کیا ہوگا، کیک ہی تو کاٹا ہے، نئے کپڑے ہی تو پہنے، ایسا تو میں نے کوئی گناہ تھوڑی کر دیا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ شروع کیوں منا رہے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، کہ وہ آدمی ایمان سے خارج ہو گیا، اس نے کفر کیا جس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پہلا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے۔ پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہیں۔ بعض لوگوں نے اب اسی بات کو لے کر نہ دیکھو، ہمارے اندر چاہے لاکھ اختلاف ہوں، ہمارے اندر اتنے اختلاف ہے، دیوبندی والا الگ ہے، انہیں بریلی کا الگ ہے، اہل حدیث الگ ہے، انہیں الگ، لیکن اس بات پر سب ایک جمع ہیں کہ اللہ اور رسول کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ مذہبی چیز ہے، چھوٹے موٹے اختلاف چلتے رہتے ہیں، مذہبی جو امپورٹنٹ چیز ہیں ان میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن ان کی جو مذہبی چیزیں اسی میں اختلاف ہیں۔ عیسائیوں کے اندر بھی 2-3 فرقے ہیں۔ بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو منانا ہی نہیں ہے، اس لیے بعض جگہ بعض عیسائی 6 جنوری کو مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے، بعض جگہ جو ہے وہ 19 جنوری کو مناتے ہیں، بعض جو ہے وہ 7 جنوری کو مناتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 25 جنوری کو مناتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر آپس میں اتنا اختلاف ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کب ہے۔ تو بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہیں۔
تیسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور روح القدس یعنی جبرائیل، ان تینوں کے مجموعہ کا نام خدا ہے، یہ تینوں ملا کے ایک خدا بنتا، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اب اسی عقیدے کی بنیاد پر کرسمس ڈے مناتے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے بھائی، ایسا نہیں کہ بھائی منا رہے تو کیا ہوا بھائی، منا سکتے ہیں نا، ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عقیدہ دیکھنا ہے کس عقیدے کی بنیاد پر منا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں فرمایا قل واللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، لم یلد اللہ الصمد، کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں، نہ بیٹی کی ضرورت، نہ بیٹی کی ضرورت، نہ بھائی کی ضرورت، نہ بہن کی ضرورت، ان چیزوں کے تو ہم محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ کس سے پیدا نہیں ہوا، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ تو ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اور یہ وہ صورت ہے کہ اس صورت سے اللہ کو اتنی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ کبھی سورہ اخلاص کے متعلق، سورہ اخلاص کی فضیلت میں بات بتاؤں گا تو جو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس صورت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں سورہ اخلاص سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو منا رہے کیوں ہیں؟ اس لیے منا رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے بیٹے جب پیدا ہوئے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا مان لیا ہے، جب پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، انہوں نے بہت بری بات اپنی زبان سے نکالی ہے۔ اور آگے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، کہ یہ اتنی بری بات ہے، کوئی آدمی اگر یہ کہے اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنی بری بات ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، ساری چیز درہم برہم ہو جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اتنی بری بات ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ یہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایسا ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ مریم علیہ السلام کو کہا کہ یہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدکاری کا الزام ہے۔ معاذ اللہ، یہ ہمارے اوپر کوئی بدکاری کا الزام لگا تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدکاری کا الزام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ بارہا قرآن کریم کے اندر بارہا سورہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، سورہ آل عمران اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی لیے اتاری، کبھی سورہ مریم، سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران، ان کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں آپ، سب کے سامنے جو ہے کھلی کتاب ہے، سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے سوال لے کر، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں سوال پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ آل عمران اتاری، پوری سورہ آل عمران، کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا ذکر ہے، نانا کا ذکر ہے، نانی کا ذکر ہے، پورے خاندان کا ذکر ہے۔ آل عمران یعنی عمران کی آل اولاد۔ عمران کون ہے؟ یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب ہیں۔ یہ اتنے نیک تھے کہ زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی ہیں۔ عمران علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ایک ہی وقت کے لوگ ہیں، اور زکریا علیہ السلام نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی ہیں۔ تو اور دو بہن ان دونوں کے گھر میں تھی، یہ دونوں آپس میں ہمزلف تھے، ایک بڑی بہن زکریا علیہ السلام، چھوٹی بہن عمران علیہ السلام، دونوں کی بہن ان دونوں کے گھر میں تھی۔ لیکن اتنے نیک تھے عمران علیہ السلام کہ نیکی کی بنیاد پر کہ لوگوں نے ان کو بیت المقدس کی امامت دی تھی کہ بیت المقدس میں آپ نماز پڑھائیں گے، آپ جو ہے امامت کریں گے، آپ قرآن سنائیں گے، درس دیں گے، وہ ان کی جو کتاب تھی آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیں گے اور درس دیں گے، آپ ہی یہاں کے امام و خطیب ہو۔ حالانکہ نبی ہیں، اتنے نیک تھے۔ جب یہ نیک تھے اس وقت ایسا تھا کہ اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرتے تھے۔ آج ہمارا بچہ اسکول کے لیے وقف ہے، کالج کے لیے وقف ہے، لیکن دین کے لیے کوئی وقف نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر کسی کے 2-3 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو ادھر پڑھائیں، ایک بیٹے کو ادھر پڑھائیں، کچھ تو قیامت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کریں۔ تو اس وقت سب کا یہ عادت تھی، سب کی عادت تھی کہ جو اپنا بچہ ہوتا تھا اس بچے کو دین کے لیے وقف کرتے تھے۔ تو جو عمران تھے، حضرت عمران، اور ان کی بیوی کون تھی؟ حضرت حنا، جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں حنا۔ تو ان دونوں نے ارادہ کیا جو ہمارا بچہ ہوگا، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یہ سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا بچہ ہوگا ہم اس کو بیت المقدس کے لیے، دین کے لیے وقف کر دیں گے، دین کا کام کرے گا۔ اب جب یہ لمبا واقعہ ہے، کبھی مریم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا، تو جب بتاؤں گا اب یہ چھڑا تو وقت ہو جاتا، وہ رہ جاتا پھر۔ تو بعد میں جب پیدا ہوئے تو مریم پیدا ہوئی، حنا کے
حمل سے، اور عمران علیہ السلام جو ہے ان کے والد صاحب ہیں، اب یہ حیران ہو گئے، ارے یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، کہ وہ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکی کو کیسا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کے ذریعے سے بات ڈالی کہ یہ لڑکی لڑکوں سے بھی کہیں زیادہ نیک ہے، لڑکے اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے جس مرتبہ کو یہ پہنچے گی۔ تو بعد میں اب یہ بہت نیک تھی مریم علیہ السلام، جب مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی نا، ان کی پرورش اس طرح ہوئی کہ جس طرح ہمارا بچہ 1 مہینے کا ہوتا ہے تو ان کا یہ 1 مہینے میں 1 سال کی ہو جاتی تھی، یعنی اس طرح پرورش کہ 1 مہینے میں 1 سال، 2 مہینے میں 2 سال کی دکھتی تھی اور بہت نیک تھی۔ اب عمران علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے والد صاحب تھے، ان کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ اب جو حنا تھی، انہوں نے وعدہ کیا وعدہ، جو ہمارا بچہ ہوگا اس کو دین کے لیے وقف کریں گے، اب ان کا انتقال پہلے ہو گیا، اور چند دن کے بعد حضرت حنا کا بھی انتقال ہو گیا جو مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اب انتقال ہو گیا، یہ نیک بہت تھی، سب لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان کی پرورش کریں، تو ان کے انتقال کے بعد لوگوں میں لڑائیاں ہوئی، وہ بولتا میں پرورش کروں گا، وہ بولتا میں پرورش کروں گا، تو لوگوں نے جمع ہو کر یہ کام کیا، بھائی قرآن اندازی کریں، چٹھی ڈالیں، پھر چٹھی ڈال دینا، تو وہ چٹھی ڈالیں گے، جس کے نام پر نکلی وہ پرورش کرے گا، تو وہ چٹھی ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر چٹھی نکلی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی، آپ کی پرورش بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک حجرہ بنا دیا، وہ حجرے میں آپ قیام کر رہی تھی، تو اسی کمرے میں اور اسی قیام گاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا، تو انہوں نے منع کیا، میرے بیٹا کس طرح ہوگا، مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں آج تک، لہٰذا جب مجھے کسی نے چھوا نہیں تو میرے بیٹا کس طرح ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انہوں نے کیا فرمایا، قالت انا لک غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں تو نیک ہوں، نیک عورت ہوں، مجھے کسی نے چھوا تک نہیں ہے، میں بدکار نہیں ہوں، مجھے کس طرح ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذلک قال ربک هو علی هین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ آپ کے بطن مبارک سے، آپ کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور ان کا نام بھی رکھ دیا ہے۔ اب یہ حیران ہو گئے میرے سے کس طرح ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے یہاں پر پھونک ماری، فوراً حمل تیار ہوا۔ بھئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا باپ کے پیدا فرمانے تو اس کو 9 مہینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی دن میں فوراً حمل تیار ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، انہوں نے افسوس سے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ، اس دن کے دیکھنے سے پہلے میں تو مر جاتی تو اچھا تھا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو، میں کس طرح لوگوں کے سامنے جاؤں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ آپ کے پاس جو ایک پیڑ ہے نا، اس پیڑ کو آپ ہلائیں، اس میں سے کھجور نکلیں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس پیڑ کو ہلایا تو وہاں سے تر و تازہ کھجور اتری، کھجور وہاں سے گری اور انہوں نے وہ کھجور کھائی، تو وہ کھجور کھا لیے اور چشمہ بھی پیدا ہو گیا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پر مارا تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ بھی پیدا ہو گیا، تو لہٰذا خیر بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو وہاں سے کھجور گریں گے۔ تو ساری دنیا کو معلوم ہے جو کھجور پکتے ہیں نا وہ گرمی میں پکتے ہیں، سردی میں کھجور نہیں پکتے، سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، یعنی جون جولائی اگست یہ 3 مہینے ہیں کھجور کے پکنے کے۔ اور کرسمس کب منا رہے ہیں؟ دسمبر کے مہینے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ جس وقت کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور کھجوریں پکی ہوئی ہے جون جولائی اگست کے مہینے میں، اور یہ لوگ منا رہے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں، کہ ہمارے کو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے دسمبر میں ہی منانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی کتنا ہی منع کرے، زبردستی کھینچ کر یہ منا رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، جب وہ وہاں لے کر گئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ کو لوگوں سے یہ بولنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں بولوں گا نہیں، میرا روزہ ہے۔ اس وقت میں ایسا روزہ ہوتا تھا لوگ بولتے تھے ٹوٹ جاتا تھا، آج تو اللہ رحم کرے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزے سے دھوکہ بھی دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، روزہ ٹوٹ رہا ہی نہیں۔ میں بولتا ہوں وہ روزہ اب رہے تو اچھا تھا، کم سے کم زبان تو بند رہتی تھی ہماری۔ کہا کہ میں روزے سے ہوں، اور کہا کہ یہ کیسی بات ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، یہ کیسی بات کر رہے ہو، ہمارے کو بیوقوف بنا رہے کیا، یہ ہمارے کو بیوقوف بنا رہے کیا؟ تو انہوں نے مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہی بتائے گا یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا کی، گود میں ہی ابھی 1 دن کے ہیں،
تو انہوں نے گود میں ایک دن کے نہ بولا قال انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بولیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنائیں گے اور مجھے ایک کتاب عطا کریں گے جس کا نام انجیل ہوگا، عطا کریں گے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں بلکہ عبداللہ ہوں، اور یہ بولتے ہیں ابن اللہ ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ دیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری خاصیت یہ تھی اس دن بولے نا بس پھر بولنے لگے، ایسا نہیں آج بولے پھر خاموش ہو گئے 3 سال کے بعد بول رہے، جیسے ہمارے بچے ہیں 3 سال کے بعد بولتا ہے، ایسا نہیں، اس دن بولے بس اسی دن کے بعد سے بولنے لگے، پھر بولتے ہی روزانہ اور گواہی دیتے رہے۔ جب انہوں نے گواہی دی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو تمام لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی، بات ختم ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت میں جب نجران سے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ آل عمران اتار دی۔ آپ سورہ آل عمران کبھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، آپ کو معلوم ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو خیر بہرحال یہ تو لمبا واقعہ ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات ہوں گی تو اس کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو تفصیل سے۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ 25 کرسمس جو منا رہے ہیں، کرسمس ڈے جو منا رہے ہیں 25 تاریخ کو جو منا رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے اس لیے منا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود خدا ہیں، اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جبرائیل، روح القدس، ان تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے، تینوں ملا کے ایک خدا بن گیا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر وہ لوگ جو ہے کرسمس منا رہے ہیں۔ اب مسلمان بھی اگر کرسمس منائے تو اب خود سوچ سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کوئی آدمی جب منائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے اس کی تائید کر رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو میں بھی خوش ہوں۔ ان کے ساتھ شامل ہونے کا مطلب یہ ہے ان کو مبارکباد دینا، تحفے دینا، اور کرسمس ٹری بنانا، وہ سنتا کلوز بنانا جو ہے، تحفے دینا، آپس میں آنا جانا ملنا، ان کی محفلوں میں شریک ہونا، ان کے ساتھ اٹھنا پیٹنا، کھانا پینا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ تم بھی یہ گواہی دے رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور جو ایسا کہے گا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو، انسانوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کو گالی دے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ایسا بیوقوف کون آدمی ہے جو اللہ کو گالی دے گا؟ کیا کوئی آدمی اللہ کو گالی بھی دے سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ بولے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، اللہ کا بیٹا یہ گالی دینے کے برابر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر اپنا پورا تعارف کرا دیا ہے کہ میں کون ہوں، پورا تعارف کرا دیا ہے۔ اب اس تعارف کے بعد بھی مسلمان ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، تو آپ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ آپ نے کہا تھا ان کو کہ مجھے خدا بناؤ، تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب صرف اللہ ہے، اور وہی ہدایت کا راستہ، صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، تم لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے احکاموں پر عمل کرو، اللہ کو ہی خدا مانو، مجھے خدا مت مانو، مجھے خدا کیوں مان رہے ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے دن جو ہے یہ منع کر دیں گے کہ میں نے نہیں کہا۔ تو ہمارا ایمان تمام رسولوں پر ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں، مستقبل کے نبی ہیں، ہمارے نبی آئیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کو بھی ختم کریں گے، اور جتنے بھی خرافات ہوں گے ان خرافات کو ختم کریں گے، مسلمانوں کی دوبارہ حکومت آئے گی، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، سب چیز کو، اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ تو ہمارے بھی نبی ہیں اور ہمارے مستقبل کے نبی ہیں، اور ہمارا ایمان مفصل سب کو یاد ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے، لیکن ہمارا ایمان اس طرح پر ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، ایسا آدمی ایمان سے خارج ہو گئے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر زنا کا الزام لگانا ہے، بدکاری کا الزام لگانا ہے۔ کوئی آدمی کس طرح جی سکتا ہے یہ کہہ کر کس طرح جنت حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور جس مسلمان کا عقیدہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بیٹے رکھتے ہیں، بیٹیاں رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کی اسلام مسلمان کا اگر عقیدہ یہ ہے کہ تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی لسٹ سے ایسا آدمی باہر ہے۔ کرسمس پہ کسی کو مبارکباد دینا یہ حرام ناجائز ہے، آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کا مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی خوشی میں شامل ہو، آپ اس بات پر راضی ہو، اس بات پر آپ راضی ہو چکے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، آپ مبارکباد نہیں دے سکتے۔ اب کوئی آدمی کہتا بھئی تم لوگ کیا یہی بات ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ ان کے جو وعدے آپ نے کیے ہوئے ہیں عیسائی کے ساتھ، ان وعدوں کو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ جو ان سے جھوٹ بولے ہوئے ہیں ان جھوٹوں کو جو ہے ختم کریں، جو ان کی غیبتیں کی ہوں ان سے جا کر معافی مانگے، ان کا حق دبایا ہوا ہے تو ان کو پیسے واپس دے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ زمین ان کی واپس کرے، قرضہ لیا ہوا ہے تو ان کا قرضہ ادا کرے۔ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن مذہبی چیز میں شامل نہیں ہو سکتے۔ مذہبی چیز میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے مذہب کی تائید کر رہے ہو۔ اور بھائی آپ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی جنگیں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 27 جنگیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی ہیں 27 وہ کس سے کی ہیں؟ یہود و نصارہ تو تھے، قیصر و روم کے اندر پورے رومی، ایران کے اندر پورے یہود و نصارہ، ان سے جو جنگیں ہوئی اسی بات پر جنگیں ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تم ایک اللہ کو اللہ مانو، ان کو اللہ نہ مانو، عیسیٰ کو خدا نہ مانو، مانتے ہو ٹھیک ہے ورنہ جنگ کے لیے تیار رہو۔ اب اتنی جو جنگیں ہوئی ہیں، اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے ظلم و زیادتی جب ہوئی ہے، اور طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، کس بات پر؟ اسی بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، خدا نہیں ہے، وہ یہ خدا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خدا ہے ہمارے عیسیٰ۔ اسی بات پر جب اگر ہم یہ مان لیں گے کہ کرسمس ڈے منا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے منا لو، پھر تو بھائی مسلمان اور غیر مسلم کے اندر کچھ تو فرق ہونا چاہیے، پھر تو فرق ہی نہیں بچے گا۔ بھائی عیسائی کے اندر مسلمان کے اندر کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے کرسمس ڈے جو منا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، ہم بھی تحفے دے رہے ہیں، تحفے لے رہے ہیں، اور سنتا کلوز کے ہم نے بھی کپڑے پہنے ہوئے، اور سنتا کلوز کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ کتنے مسلمانوں، کتنے عیسائیوں نے جب گہرائی سے مطالعہ کیا اپنے مذہب کا، جب سرچ کیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا بھائی یہ سب جھوٹی باتیں۔ کس کے پاس آتا ہے بھائی؟ سنتا کلوز۔ ہم اپنے بچوں کو بیوقوف بنا رہے، ہمارا بچہ گھر میں ہم خود لا کے چاکلیٹ رات میں رکھ دیے، اور صبح کو اس سے جھوٹ بول رہے رات میں سنتا کلوز آیا تھا اور تیرے کو چاکلیٹ دے گیا۔ کتنی مہا جھوٹی باتیں یہ سب جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے، کوئی سنتا کلوز نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے، عیسائی سب جانتے ہیں، لیکن سب جاننے کے باوجود بیوقوف بنے ہوئے۔ اس طرح کرسمس ٹری بولتے ہیں نا، کرسمس ٹری اپنے گھر میں لانا، اس کو سجانا، یہ بھی حرام ناجائز ہے۔ اب یہ کیسے شروع ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی نا، تو ان کے جیسا ڈرامہ کرتے ہیں لوگ، جرمن کے اندر اس زمانے میں ڈرامہ کرتے تھے۔ تو حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو آپ ایک درخت کے قریب بیٹھی تھی، اللہ نے حکم فرمایا کہ وحزی الیک، تو درخت کے قریب۔ تو جب یہ ڈرامہ کرتے ہیں نا، اسی ڈرامے میں ایک درخت لے کے آتے ہیں، درخت کو ٹیک لگا کے انہیں بیٹھتی ہے ڈرامے میں جو بھی ہوتی ہے۔ جب وہ سب لوگ چلے جاتے ہیں، ڈرامہ ختم ہو جائے، تو اس پیڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اس زمانے میں ٹکڑے کر کے اس کو برکت کا سمجھ کر گھر کو لے کے آتے، اس کو سجاتے۔ تو اب وہیں سے شروع ہوتے وہ درخت تھا، ویسے آج ہوتے کرسمس ٹری کا اس کو نام دے دیا ہے، اس کو کرسمس ٹری کا نام دیا۔ اسی طرح موم بتیاں جلاتے، روشنی کرتے، ستارے جلاتے۔ تو اس زمانے میں جو آگ سے روشنی کرتے تھے، آگ جلاتے تھے، آگ سے روشنی ہوتی تھی۔ تو ایک آدمی تھا اس زمانے میں، ایک نوجوان تھا، وہ نہ بڑا سائنسی تھا، تو اس نے ایک موم بتی بنائی۔ اب اس کو لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ موم بتی بنا آگ کے جل رہی ہے، اس میں خالی موم لگانا ہے اور آگ جلانی جلتی، پہلے تو آگ جلاتے تھے، اور وہ لوگوں کو بڑی پسند آئی۔ اب اس کا ایک دوست تھا پادری، اب اس نے کہا کہ بھئی میرا موم بتی کا کاروبار ذرا ٹھپ ہے، ذرا چلانے کا ہے۔ تو کس طرح چلانے کا ہے؟ موم بتی تو بنا دی۔ تو اس نے کہا کہ جس چیز کا ذکر اور جو چیز مذہب سے جڑ جاتی ہے وہ چیز کوئی نہ روک نہیں سکتے، پھر تو ایسا کرے آپ بہت ساری موم بتیاں چرچ میں لے کر آئے، اور اس نے اعلان کر دیا بھئی آج رات کو دعا ہوگی، سب آئے۔ اب سارے عیسائی رات کو آ گئے، اب اس نے چاروں طرف موم بتیاں جلا دی۔ اب یہ موم بتی تو جب کسی کے گھر میں نہیں تھی، نہ کوئی جلاتے تھے نہ کوئی خریدتے تھے، اتنا اعتبار بھی نہیں تھا کسی کو۔ اب جب سب نے چرچ کے اندر اس دن موم بتیاں دیکھی جلتی ہوئی، تو سب لوگوں نے موم بتیاں خرید لی، اس کا کاروبار بھی چل گیا، اور وہ پادری اور وہ نوجوان دونوں 50-50 کا کاروبار میں پارٹنرشپ ہو گئے۔ اب یہ چلتے جو ہے نا، اب یہاں تک آ گئی۔ اب حالانکہ ان تمام چیزوں کے اندر عبادت کا تو کوئی پہلو ہے ہی نہیں۔ کرسمس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس میں عبادت کا، شراب پینا، زنا کرنا، ایک دوسرے کو مارنا کاٹنا، اور جو ہے روڈوں پہ پھرنا، آوارہ گردی کرنا، اس کے اندر کوئی مذہبی پہلو ہے ہی نہیں۔ ہم تو عیسائی بھائیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ اگر سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کرنا ہی آپ اتنا کریں کہ اچھی بات لوگوں کو بتائیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف تعلیمات بتائیں کہ وہ کس طرح پیدا ہوئے، کس طرح ان کو آسمانوں پہ، صرف یہ بتائیں۔ شراب پینا کوئی ضروری تھوڑی ہے، بائبل کے اندر 38 جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ اب سب سے زیادہ شراب پینے والے عیسائی اور خنزیر کھانے والے سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ تو اسلام جو ہے نا یہ انجوائے کا مذہب نہیں ہے۔ اب ہر آدمی سوچتا ہے بھائی کائی کو منع کر رہے ہیں اسلام میں، جب دیکھے جب یہ منع کرتے ہیں۔ اور ایک آدمی تو بڑا عجیب میرے سے کیا بول رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے عیسائیوں کو تحفہ دیتے تھے نا، ہم لوگ تحفہ دیتے تو کیا ہوا؟ پہلی بات بھائی وہ تو نبی تھے، تو کیا نبی ہے؟ اور دوسری بات وہ تحفہ دیتے تھے اس لیے کہ میں اس کو تحفہ دوں گا تو یہ آدمی بدلے میں کلمہ پڑھے گا، اس کو اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفے دیتے تھے۔ نہ تو نبی ہے، اور آج کل اگر تحفہ دیے بھی جا رہے ہیں کسی عیسائی کو، کرسچن کو اگر تحفہ کوئی دے گا تو وہ اس لیے نہیں دے گا کہ وہ اپنے کاروبار کے لیے دے گا، اپنے باتیں بنانے کے لیے، اپنے فیشن کے لیے اور شوق کے لیے، اور اس کے مذہب میں اس کو خوش کرنے کے لیے خوش ہو جائے۔ بھائی اب کہاں ہے؟ اب ہمارے اخلاق سے ہمارا بھائی متاثر نہیں ہے، ہمارا بھائی مجھ سے نہیں بولتا ہے، میری بیوی مجھ سے نہیں بولتی ہے، بچوں سے لڑائی، خاندان سے لڑائی، پڑوسی سے لڑائی، ساری بستی میں سب سے لڑائی ہے۔ پہلے ان کو تو راضی کر، ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں کو خوش کرنے کے چکر میں، کرسچن کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے کہ عیسائیوں کو خوش کرنے کے چکر میں، ان کو تحفہ دینے کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہے، اور یہ سارے گناہ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہو رہے۔ سب سے پہلے تو آپ پتہ کریں، معلوم کریں اور پڑھیں اس کے بارے میں کہ 25 دسمبر کیوں منا رہے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا، سارے راز کھل بھی جائیں گے۔ یہ راز اس لیے دفن ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں۔ اب جس کو بھی پوچھا کائی کو منا رہا، بھائی نہیں معلوم، کائی کو منا رہے نہیں معلوم، کائی کیک کاٹ رہے نہیں معلوم۔ کیک بھی کاٹ رہے کچھ لوگ، آج وہ 25 دسمبر کو سنڈے کے دن کیک بھی کاٹیں گے، تو ان کا کیک کاٹنا اور گھر کے اندر کرسمس ٹری لانا، اور گھر کے اندر جو بھی لال کپڑے بھی نہیں پہن سکتے آپ، یہ لال کپڑے پہننا، لال ٹوپے بہت سارے مسلمان پہن کے پھر رہے ہیں، بہت سارے مسلمان جو لال ٹوپے جو ہے وہ 25 دسمبر کے دن آپ کو ملیں گے، لال لال کپڑے پہن کے، لال ٹوپے پہن کے وہ پھر رہے ہیں۔ تو جو آدمی جس طرح زندگی گزارے گا قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ بات آپ خوب یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی مطابق زندگی گزارے گا، جس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح دنیا میں زندگی گزارا تو قیامت کے دن بھی کل اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، یہ اسلام ہے، یہ انجوائے کا مذہب نہیں ہے، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، ایک خالص مذہب ہے۔ اسلام جو سکھاتا ہے آپ کو اچھی باتیں سکھاتا ہے، اسلام کے اندر شراب، زنا یہ سب نہیں ہے، حالانکہ کرسمس دن کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اس لیے کسی کو میری کرسمس بھی نہیں بول سکتے آپ، میری کرسمس کا مطلب ہے ہیپی کرسمس، مبارک ہو، مبارکباد بھی نہیں دے سکتے آپ۔ مبارکباد دینے سے پہلے سوچے کہ آپ مبارکباد کس چیز کی دے رہے ہو، آپ اس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج کے دن پیدا ہوئے، میں بھی مان رہا ہوں یہ بات۔ تو جس نے یہ کہا کہ وہ ایمان سے فوراً خارج ہو گیا۔ آپ اپنے الفاظوں پر غور کریں، میرے الفاظ کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے فرمایا، وہ اپنے وقت کے محدث ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن جو کرسمس کا دن ہے، 25 دسمبر کا دن ہے، اس دن عیسائیوں کے ساتھ جو محفلیں ہوتی ہیں، جو ان کے جتنے بھی جو اس دن جو ان کی محفلیں ہو رہی ہیں، جو بھی ان کے ساتھ جو کام ہو رہے ہیں، ان میں مسلمان کو ان کی شرکت سے بچنا، ان کے ساتھ شرکت کرنے سے بچنا مسلمان پر فرض عین ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اس دن نہیں۔ آپ کو اگر تحفہ دینے کو دل کر رہا ہے کسی کرسچن کو، پورے سال میں دینا، پورے سال میں ان کی دعوت کرے، پورے سال کھلائے، لیکن آپ کو اس دن سے بچنا ہے کہ اس دن اگر کسی مسلمان نے نئے کپڑے پہنے، ارے آج تو 25 دسمبر ہے، گھر میں بریانی بنا کے کھائیں گے، آج تو 25 دسمبر ہے، اور گھر کو سجائیں گے، آج تو 25 دسمبر ہے، گھر میں جھاڑو پوچھا مارا، آج تو 25 دسمبر ہے، اور گھر میں جو ہے اچھے اچھے پکوان بنا رہے ہیں اور مہمان آ رہے ہیں کہ آج تو 25 دسمبر ہے، کرسمس ڈے ہے آج تو۔ اگر کسی مسلمان نے یہ سوچ کر یہ سب کام کرے ہیں تو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور پہلی بات تو وہ آدمی اسی وقت ایمان سے نکل گیا۔ دوسری بات کہ اس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بات، ان الفاظوں پر غور کریں، آپ ان الفاظوں پر غور کریں بھی، یہ الفاظ کون سے ہیں کہ میں جو الفاظ بول رہا ہوں ہیپی کرسمس یا میری کرسمس جو بول رہا ہوں، یہ الفاظ، ان الفاظوں کا مطلب کیا ہے، جب آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح عمر بن عاص صلی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اس دن کے اندر شرکت کرنا، ان کے ساتھ شریک ہونا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، روزانہ ایک قرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں۔ بھائی یہ جو 325 کے اندر شروع ہوا کرسمس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں 570 میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی مناتے تھے، لیکن آپ پوری احادیث اٹھا کر دیکھ لو، سیاہ ستہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، کوئی صحابہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، کوئی صحابہ
اس وقت بھی مناتے تھے، اس زمانے میں مناتے تھے، لیکن کوئی صحابہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ اس میں شریک نہیں ہونا ہے۔ تو آج مسلمان ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ کہ آپ نے دیکھا کسی عیسائی نے کبھی قربانی کی ہو، کسی عیسائی نے کبھی زکوٰۃ دی ہو؟ بھئی وہ ہمارے مذہب کو فالو نہیں کر رہے، ہم کہیں کہ ان کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان تو آج ایسی قوم بن گئی ہے، ہر مذہب کو فالو کرنے تیار ہے۔ ہولی کے دن یہ ہولی والا، دیوالی کے دن دیوالی والا، کرسمس کے دن یہ کرسمس والا مل جاتا ہے۔ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں میں ہوں کون۔ پہلے میں تو یہ کہتا ہوں، پہلے آپ بیٹھ کے طے کر لیں یہ میں ہوں کون، میں عیسائی ہوں کہ مسلمان ہوں، اپنے مذہب کو فالو کریں۔ وہ لوگ جب ہمارے مذہب کو فالو نہیں کر رہے تو ہم کہیں کہ ان کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس لیے اسلام کی وقت، اسلام کی عظمت، اسلام کا ادب، اسلام کا احترام اور اسلام کا رعب دبدبہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہم لوگ عمل نہیں کر رہے۔ جب ہم لوگ عمل نہیں کر رہے تو وہ کس طرح عمل کریں گے؟ اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ شرکت ہوتا ہے اور ان کے ساتھ منا رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اسلام پر شک ہے، اور جس کو اپنے اسلام پر شک ہو، مسلمان ہونے پر شک ہو، وہ اسی وقت جو ہے خارج ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توریت پڑھ رہے تھے، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی توریت پڑھ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں دے، بات کر رہے تو بات کا جواب نہیں دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم توریت پڑھ رہے تھے میرے رہتے ہوئے، اب یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو انہوں نے معافی مانگی، اور حضور نے اس وقت فرمایا اگر آج موسیٰ ہوتے تو ان کو بھی میرے اوپر ایمان لانا ہوتا، موسیٰ کے ہونے کے باوجود بھی توریت منسوخ ہو چکی ہوتی اگر وہ ہوتے تو تم میرے رہتے ہوئے توریت پڑھ رہے ہو۔ جب یہ تو نبی کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، نبی کی کتاب کو حضور نے فرمایا کہ تم میرے رہتے ہوئے اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ہمیں دیکھتے کہ ہم 25 دسمبر کے دن ان کے ساتھ مل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تحفے لے رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، ہیپی کرسمس بول رہے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس طرح بہت سارے نوجوان اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں ہیپی کرسمس، بھیا اس کا نام لے کے لگا رہے ہیں، میرے پاس وہ لوگوں کا نمبر ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اس کو کیا ہو گیا بھائی، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ بھائی مسلمان ہے کہ عیسائی ہے؟ بھائی ان کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے۔ کوئی آدمی سوچا بھائی کائی کو برائی کر رہے ہیں، بھائی ہم آپ کا ایمان بچانا چاہتے ہیں، ہمیں ان سے شکایت نہیں، بھائی ان کا مذہب ہے، خوب کھل کے کرے، ہم کون ہوتے روکنے والے؟ ہم کسی کو روک رہے نہیں۔ ہمارا اگر خطاب ہے تو وہ مسلمانوں سے خطاب ہے، ہم اگر سمجھا رہے ہیں تو مسلمانوں کو سمجھا، اس لیے کہ ہمیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اچھی بات دین کی اچھی بات ہر مسلمان کو بتانا ہے، اور ہر مسلمان کا ایمان بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کرسمس کے دن کہ جو آدمی کرسمس کے دن ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، ان کے جو چرچ میں جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دن ان کے اوپر غضب نازل ہوتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو جو ان کے ساتھ جائے گا تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل، یہ تو اپنے وقت کے فقیہ ہے، محدث ہے، انہوں نے فرمایا کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ اس دن کے اندر چرچ میں جائے، کسی مسلمان کو۔ ابو حفص فقیہ، یہ تو بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے فرمایا اگر کسی نے کرسمس کے دن 25 دسمبر کے اندر اگر کسی مسلمان نے اگر صرف ایک انڈا بھی پیش کیا، کسی کرسچن کو ایک انڈا بھی پیش کیا، تو اس نے کفر کیا، اور اس کے 50 سال کے اگر اعمال ہیں تو سارے عمل ختم ہو گئے۔ بھئی مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا ہے، اگر اسٹیٹس پہ بھی اپنے یہ چیزیں نہ لگائیں، ان چیزوں کو اپنے جتنے بھی معلوم ہوا تو ان چیزوں کو دوسروں کو بتائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ آج ہمارے بچے ان کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ انڈین فیسٹیول ہے، یہ انٹرنیشنل فیسٹیول ہے۔ میرے کو کتنے بچے ملے، بولا تو پوچھا تو ان کو معلوم یہ ہوا، ان کا جواب یہ تھا کہ جو 25 کرسمس ہے یہ انٹرنیشنل فیسٹیول ہے، کیونکہ انٹرنیشنل چھٹی ہو رہی نا، جب انٹرنیشنل چھٹی ہوتی ہے بچہ یہ سمجھے گا رہی ہے تو انٹرنیشنل فیسٹیول ہے۔ تو پہلے یہ طے کر لے آپ مسلمان عیسائی ہے، قیامت کے دن ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے آئیں گے۔ اگر ہم سے پوچھ لیا تیرے پاس قرآن بھی تھا، تیرے پاس حدیث بھی تھی، تیرے پاس تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، تیرے پاس سنتیں تھی، تیرے پاس صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، بزرگان دین تھے، علماء تھے، تیرے پاس تو سب تھے، تو نے کیوں ان کو فالو کیا؟ حالانکہ ان سے میں نے نہیں کہا مجھے خدا مانو، تو نے ان کو کیوں فالو کر لیا؟ تیرے پاس جب سب کچھ تھا تو نے کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، رسول اللہ کا غلام تھا، تیرے پاس تو قرآن تھا، اور قرآن میں صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو نے مجھے خدا کیوں مانا؟ یا جو لوگ مجھے خدا مان رہے ہیں ان کے ساتھ تو نے کیوں دیا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کریں گے تو ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ہم اسی بات پر جب سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی بات پر جہنم میں داخل کر دیں گے، تو ہم بچے۔ 25 کرسمس کے دن کے اندر خاموش اپنے گھر میں بیٹھے، نئے کپڑے کسی نے پہنے، تحفہ دیا، یا اپنے اس دن کسی کو ہیپی کرسمس بولا، بھئی اس کو بول دینا بھئی آپ کا مذہب ہے آپ منائیں، ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا ہے،
ہمارا مذہب الگ ہے، آپ کا مذہب الگ ہے، ٹھیک ہے آپ خوشی مناؤ، ہم آپ کو ٹچ نہیں کریں، پریشان نہیں کریں، لیکن ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے میری کرسمس بولا، ہیپی کرسمس بولا، اور مبارک ہو بھیا کدھر جا رہے آج کیا بنائے، آج آ جاؤ آج ہمارے گھر میں دعوت ہے، اگر کسی نے بولا تو فوراً لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میری اپنی بنائی باتیں نہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اعتراض کرے گا، اس لیے میں نے آج پہلی بار اپنے سامنے قرآن رکھا ہے کہ ان باتوں پر اعتراض کرنے والے بہت ہیں تو اس کو قرآن کھول کر دکھائیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو آدمی ہیپی کرسمس میری کرسمس بولے گا تو وہ اسی وقت ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے امت مسلمہ کی اللہ تعالی ان خرافات سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔